صاحب چاہے جیل میں ہو چاہے جیل سے باہر ہو، پچھلے 54 سال سے وہ سب ہلالی پرچم کے لیے دنیا میں چار دانگ عالم اپنی کوشش کر رہا ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3 دنوں سے حکومتی پروپیگنڈا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی کمزوریاں اور اپنی کوتا اندیشیوں کو تحریک انصاف کے بغض میں لپیٹ کر عوام کو ایک میٹھی گولی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس کوشش کو رد کرتے ہیں، ہم اس تاثر کی نفی کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی سکھائے گا پاکستان سے محبت کیا ہے؟ علی محمد کو سکھائے گا، عمران خان کو سکھائے گا، میرے لاکھوں کروڑوں تحریک انصاف کے ووٹر ورکر سپورٹر کو سکھائے گا کہ پاکستان سے محبت کیا ہے، فوج کیا چیز ہوتی ہے اور ملک کے لیے فوج کی کیا اہمیت ہے۔ آؤ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو۔ شہباز شریف صاحب آج تیسرا دن ہے، ویئر آر یو اینڈ ویئر از یور انٹیریئر منسٹر؟ پارلیمنٹ کا فورم بائیں بائیں کر رہا ہے۔ ایک آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے، عمر میں مجھ سے بڑا ہے، پھر بھی میری تربیت ایسی ہے کہ میں کوئی غلط بات پھر بھی چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا، میں چاہوں بھی تو کسی کو گالی نہیں دے سکتا۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ کل ڈیفنس منسٹر صاحب قوم کو بتاتے کہ یہ آپریشن کس طرح ہوا، کتنی اتنے شہادتیں ہوئیں، کتنے بے گناہ شہید ہوئے، اور کیا اور کس طریقے سے یہ سارا پروسیس مکمل ہوا۔ ہماری ایس ایس جی کے کمانڈوز، پاک فوج کے جوان اور حساس اداروں کے لوگ اور پیراملٹری کے جوان، جن لوگوں نے اس میں جس نے آپریشن کیا ہے اس میں اور جس نے اس کو سکسیسفلی کمپلیٹ کیا ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جو شہید ہیں، جو سویلینز شہید ہوئے ہیں، عام پاکستانی یا فورسز کے لوگ، وہ ہم سب کے مشترکہ شہید ہیں۔ لیکن اس ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اس مسئلے کا اگر کوئی صرف ملٹری حل تلاش کر رہا ہے تو وہ نہیں ہے، صرف فوجی حل اس کا نہیں ہے، صرف آپریشن اس کا حل نہیں ہے۔ 1972 جب میں اور آپ ہم میں سے شاید کوئی بھی تب پیدا نہیں ہوا تھا، اور بڑی ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے، کل بلاول صاحب نے بھی بڑی باتیں کی۔ آپ ہی کے نانا بھٹو صاحب کے دور میں آپریشن سٹارٹ ہوا تھا بلوچستان میں، لیکن اگر آپریشن حل ہوتا تو 50 سال سے تو زیادہ ہو گئے ہیں۔ گولی سے مسئلہ حل نہیں ہوا، بولی سے مسئلہ حل ہوگا۔ گولی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بولی سے مسئلہ حل ہوگا، گفتگو سے مسئلہ حل ہوگا۔ سیاسی فورسز کو بٹھائیے، ان سے بات کیجئے، بلوچستان کے سٹیک ہولڈر سے بات کیجئے، خیبر پختونخوا کے اوریجنل سٹیک ہولڈر سے بات کیجئے، جو فارم 45 پہ ووٹ لے کے آتے ہیں، جو عوام کی جڑوں میں ہیں، جو عوام کے ساتھ ان کا رشتہ ہے، ان سے بات کیجئے۔ سندھی پانی پہ سندھ میں بڑا انرست ہے، سندھیوں سے بات کیجئے۔ یہاں اس پارلیمنٹ کو یہ آپ نے کیا دکان کھولی ہوئی ہے؟ کیا یہ تقریری مقابلہ کرنے کے لیے ہے؟ یہاں اس سے آپ کام لیجئے، یہاں قوم کو اکٹھا کیجئے، سیاسی ڈائیلاگ کی ابتدا کیجئے۔ میں آج قومی اسمبلی کے فلور سے باہر پارلیمنٹ کے آنگن میں یہاں کلمے کے نیچے آپ سے مخاطب ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کی سنگینی کو سمجھیے۔ جو ہم سے لڑ رہے ہیں، جو ہم پہ گولی چلا رہے ہیں، میں فورسز کو کہتا ہوں کہ آپ جب ان سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے آپ اکیلے ہیں، 25 کروڑ کے 25 کروڑ آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں سیاسی لیڈرشپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوجی تو لڑ لے گا، لیکن سیاسی مسئلہ آپ کو فوجی حل کر کے نہیں دے سکتا۔ وہ شہباز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو، میاں نواز شریف کو، اور خاص کر ملک کے اور قوم کے سب سے بڑے لیڈر، امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے سرخیل، مرد وحران عمران خان، ان کو آپ باہر لائیے۔ آپ نے ترک کا پتہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، کاہے کو جیتیں گے، کیسے جیتیں گے؟ عمران خان نے اپنی حکومت میں 2 بار امت مسلموں کا ادھر اکٹھا کیا اور آپ کو ثابت کیا کہ اگر ول ہو وے دیر از اے ول دیر از اے وے۔ کابل اور اسلام آباد میں پہلی بار محبت بڑھ رہی تھی، امن آ رہا تھا، سینٹرل ایشیا کھل رہا تھا، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، افغان پاکستانی بھائی بھائی کی طرح رہنا شروع ہوئے تھے، اور جو انڈین انفلوئنس تھا وہ کم ہو رہا تھا۔ عمران خان صاحب نے افغانستان میں انڈین انفلوئنس اور ان کے بے شمار اڈے بند کروا دیے تھے، اور ایک تعلق ایسا بن رہا تھا کہ افغانی مان رہے تھے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان اس خطے میں امن لا رہا ہے۔ اور علی محمد کی اور عمران خان کی بات اگر نہیں سمجھتے تو اپنے شار مشرق کی تو سمجھ لو۔ شار مشرق نے کیا کہا تھا کہ افغانستان اس پورے سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں مٹی کے ایک بدن میں اس کا ایک دل ہے۔ اگر افغانستان میں، کابل میں امن ہوگا تو پورے ساؤتھ ایشیا میں امن ہوگا۔ کاش پاکستان کے اسٹریٹجک اینالسٹ اور وہ جو پالیسی ساز ہیں وہ اس بات کو سمجھ پائیں
کہ افغانستان کا امن اور پاکستان کا امن یہ لازم و ملزوم ہے. اگر یہاں نقصان ہوگا تو وہاں ہوگا، وہاں ہوگا تو یہاں ہوگا. اور اس کے لیے عمران خان صاحب اور تمام پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ بشمول ہمارے جو نیشنلسٹ ہیں، جو قوم پرست ہیں بلوچستان میں، آپ ان سے بات کیجئے یار. یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے بہنیں ہیں، آپ ان سب سے بات کیجئے. آپ میرنگ بلوچ کو بھی ریکویسٹ کیجئے، آپ ان سے بھی بات کیجئے، انگیج کیجئے. آپ پشتین سے بھی آپ انگیج کیجئے، مزدور پشتین کو بھی انگیج کیجئے. آپ باقی جتنے فورسز ہیں، خاص کر سب سے بڑی واحد قومی جماعت تحریک انصاف میں ہے، جو بلوچستان سے بھی جیت رہی ہے. آخری بات، جو بلوچستان سے بھی جیت رہی ہے، جو فاٹا ایکس فاٹا سے بھی جیت رہی ہے، جو تربت سے بھی جیتتی ہے، جو کراچی سے بھی جیتتی ہے، جو کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ہے، لاہور پاکستان کے دل لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی تحریک انصاف ہے، کراچی اور پشاور ہر جگہ، سوات، مالاکنڈ، ایوری ویئر. یہ آپ کی ایک ایسی جماعت ہے، قومی جماعت، جو ماضی میں پیپلز پارٹی ہوتی تھی، اب تحریک انصاف ہے. یہ آپ کو ملک کو یکجا کر کے دے سکتی ہے. تحریک انصاف سب دلوں کو جوڑ سکتی ہے. کیا ہی اچھا نظارہ ہوگا کہ تمام نیشنلسٹ، تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں اور عسکری قیادت، آپ یہاں پہ آئیے، اس پارلیمنٹ میں کلمے کے نیچے بیٹھیے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آئیے، یہاں بیٹھیے، ڈائلاگ کیجئے، مسئلے کو حل کیجئے. جب آپ بلوچوں کے، بلوچستان کے لوگوں کے مسئلے کے حل پہ سنجیدہ نظر آئیں گے، وہاں کی عوام بھی آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کرے گی، اور تب دہشت گرد اکیلے ہوں گے جو ہندوستان کے فنڈوں پہ پلتے ہیں، جو ہندوستان کے پیسوں پہ پلتے ہیں، اور پاکستان وہ بالکل اکیلے رہ جائیں گے. یقین کیجئے گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو آپ سے ناراض ہیں، جن کو گلے ہیں، جن کو شکوے ہیں. ان کو اپنے سینے سے لگائیے. اور ہم تو ہمیشہ یہ سنتے تھے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. بڑا ہو گیا سو تیری ماں کا کردار، اب سگی ماں کا کردار اپنائیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.